کون تھے بھائی؟ اسلام کے دشمن، کلمے کی انکار کرنے والے کافر۔ یہ دو بھی جو ہے کیا کرے، وعدہ کو جا رہے ہیں۔ کیا وعدہ کو جا رہے ہیں؟ ہم یہ کل قرآن سننے کے لیے نہیں آئیں گے۔ اب رات کا حصہ ہوا، آنے میں جو ہے ابو جہل سویا تو نیند نہیں آ رہی ہے، اللہ کا کلام کھینچ رہا ہے۔ اللہ ہم نے اسی محبت نصیب فرما۔ اس لیے جو ہے صوفیہ فرماتے ہیں، اولیاء کرام جو ہے رات کو اس طرح سے انتظار کرتے ہیں تاکہ نوشو جو ہے رات کی تنہائی کو انتظار کرتا ہے، اسے جو اللہ سے ملنے کے لیے، اللہ سے ہم کلام کرنے کے لیے جو ہے وہ جو ہے تڑپتے ہیں۔ اللہ ایسا لذت نصیب فرمائے۔ آج لذت نہیں مل رہا ہے، اس لیے تو ہم جو ہے اللہ کے کلام سے دور ہیں۔ اب کیا ہوا؟ اب حکیم پلٹیا گلٹیا، کیا بھی ہوا نہیں، اس کے دل کے اندر بات آ گئی۔ کسی طرح سے میں جا کر جو ہے آج حکیم تو آنا نہیں، کل بھی وعدہ کریا، آج بھی وعدہ کریا، آج تو حکیم تو آنا نہیں، میں جا کر جو ہے کہیں سبھی اللہ کے قرآن کو کلام کو سن کے آ جاؤں گا۔ اب یہ نکل گا گیا ہے۔ حکیم بچھانے میں سویا، اب جو اسے نیند نہیں آ رہی ہے، تڑپ رہا ہے، ارے اللہ کا کلام، ارے ایک جز ہوگا رنگا، آدھا جز ہوگا رنگا۔ اب اس کے دل کے اندر جو ہے تمنا آئی تو وہ کیا کرے، وہ بھی اٹھ کو جو ہے اللہ کے کلام کو سننے کے لیے آ گیا۔ جیسا قیام اللیل ختم ہوا، قرآن ختم ہوئے، اب دونوں آئے تو ہنگارے میں سے دیکھا وہ آج بھی آگے رہے تو یہ بھی نارم مصیبت ہے۔ اب یہ بات کرے تو ابو جہل بولیا کل سے ضرور نہیں آنا، حکیم بولیا کل سے ضرور نہیں آئیں گے۔ لیکن حکیم پوچھا، ابو جہل میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ابو جہل پوچھا وہ کیا سوال ہے؟ ابو جہل نے فرمایا کہ حکیم نے پوچھا ابو جہل کو، ابو جہل کون سی چیز جو ہے ہمنا مجبور کرتی ہے کہ اللہ کے کلام کو سننے کے لیے؟ اس وقت ابو جہل نے فرمایا میں کب جو ہے اللہ کے کلام کی انکار کیا ہوں؟ محمد بھی سچے ہیں، ان کا کلام بھی سچا ہے، ان کا دین بھی سچا ہے۔ کون کہتا ہے بھائی؟ کون کہتا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے محمد بھی سچے ہیں، محمد کا کلام بھی سچا ہے، محمد کا دین بھی سچا ہے۔ بات اتنی ہے یہ وہی جو اتری، یہ محمد کے اوپر اتر گئی، یہ وہی جو اترنا تھا میرے اوپر اترنا تھا۔ بحث یہی ہے، تو صدر کی میں صدر کی، یہ بحث جو ہے قیامت تک چلتا رہے گا۔ حکیم دل میں سوچا انشاءاللہ واقعی یہ کلام سچا ہے، دین سچا ہے، مذہب سچا ہے، کلمہ سچا ہے، تو میں کیوں ایمان نہیں لانا؟ اب اس کے اندر جو ہے ایمان کی جو ہے چنگاری دل میں بیٹھ گئی۔ یہ کام ملی سو بھائی، قیام لیل میں قرآن سننے میں اللہ تعالیٰ حکیم کو جو ہے کیا کریا، ایمان کی چنگاری کو دل میں ڈال دیا۔ حکیم جو ہے کا دل صاف تھا، آگے چل کے جو ہے ایمان میں آ گیا۔ ابو جہل کے دل میں کفر تھا، وہ جو ہے کبھی جو ہے ایمان کو نہیں لایا۔ اللہ ہمنا سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، رات کے قیام میں کر کر اللہ کے کلام کو سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد نبوی میں کھڑے کر کیا کر رہے تھے، قیام اللیل میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ کیا بھائی گھر میں میں نماز پڑھتے نہیں، میں تو مجھے رات کو پھر لگ گیا پڑھتے سے گھر میں سوتے نہیں، کیا بھائی اٹھ کو 2-4 رکعت تہجد پڑھتے نہیں، رات میں جاؤ کانس دھلنے کو مجیدہ میں جاؤ نماز پڑھتے سو۔ اللہ ہماری امنا قبول فرمائے۔ راتوں میں اٹھ کر اللہ کی دربار میں کھڑنے کی یہ بڑی ایک دولت ہے، بڑی ایک سعادت ہے۔ یہ اللہ کی دربار میں کھڑنا معمولی چیز نہیں ہے، ایک بڑی دولت ہے۔ اسی کو ملے گی جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ رات میں اٹھ کر کون کھڑے گا؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کا کلام گواہی دیتا ہے۔ کون بولتا ہے؟ اللہ کا کلام گواہی دیتا ہے۔ میرے متقی بندوں کو ان کا بچھانا ہی اٹھا کر میری دربار میں کھڑے کرے گا۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے متقی بندوں کی پہلوگاہ بستر سے علیحدہ رہے گی. اس کا معنی کیا؟ رات میں اٹھ کر اللہ کی دربار میں کھڑے ہو جائے گی. اس کے لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات میں جو ہے قیام اللیل میں جو ہے مسجد نبی میں قرآن پڑھ رہے تھے. ایک صحابی آئے آ کر ان کا دل بھی چاہا میں بھی جو ہے اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑ کر جو ہے نماز پڑھوں گا. اب جو جماعت بن گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں صحابی کھڑے ہیں. صحابی جو ہے یہ امتی ہے, یہ تو نبی ہے, نبی کا مقام الگ ہوتا ہے, امتی کا مقام الگ ہوتا ہے, راکٹ کا مقام الگ ہوتا ہے, سائیکل والے کا مقام الگ ہوتا ہے, اس کا اسپیڈ الگ ہے, اس کا اسپیڈ الگ ہے. اب یہ نبی جو ہے قرآن مجھے اطمینان سے جی لگا کر ترتیل کے ساتھ پڑھنے لگے. پڑھتے کیا ہوا معلوم کیا؟ پہلے یہ صحابی سوچے سورہ بقرہ شروع کرے, سورہ بقرہ کی 100 آیت میں ختم کریں گے تو ختم نہیں ہوئی, پھر کھڑے ہو گئے 200 آیت میں ختم ہوگی تو قیام اللیل میں ختم نہیں ہوا. ایک ہی رکعت میں بھائی 6-8 رکعت میں نہیں, ایک ہی رکعت میں جو ہے سورہ بقرہ ختم ہو گئی. اب جو ہے کیا ہو گیا کہ قرآن ختم نہیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف جی لگا کر قرآن کو پڑھ رہے ہیں. سورہ آل عمران ختم ہوا, سورہ نساء ختم ہو گیا. اب یہ 6 جز ختم ہو گئے. کتنے جز ہیں؟ یہ صحابی جو ہاتھ سے ختم ہو گئے. کہاں سے؟ سورہ بقرہ سے ختم ہوا. اب ہمت نہیں ہوئی, یہ چھوڑ گئے, نماز میں چھوڑ کر بیٹھ کے اللہ کے نبی کے کلام کو سن رہے. اب نماز میں لنک نہیں ہے, ان کا اور ان کا لنک ختم ہو گیا. اب یہ کتنے پارے پڑے بھائی؟ 6 پارے پڑے. کہیں میں ایک ہی رکعت میں. کتنے رکعت میں بھائی؟ ایک ہی رات میں 8 رکعت میں 6 پارے پڑھ لیتے ہیں. کمر میں درد ہو رہا ہے, ہل رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, اٹھ رہے. کوئی کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک کام نہیں کیا بھائی, ایسا بھی ہوتا کیا کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نہیں بھائی, عام لوگوں میں یہ عمل تھا. آج ہمیں عمل چھوڑ ڈالا ہے, اس کے ساتھ مشکل ہو گیا ہے. اس لیے جو ہے یہ اعمال زندہ ہو جائے رات کے تنہائی میں اللہ کے دربار میں اٹھ کر اللہ کے کلام کو پڑھنے کا. اس لیے تو یہ قیام اللیل ہے. انشاءاللہ جب نماز میں کھڑے ہو جائیں گے, ساتھی جلدی سے جلدی آ کر یہ مسجد کے اندر نماز کی صف میں جڑیے.